صورت الحج آیت نمبر 58 to 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الذین وہ لوگ جو ہاجروا ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر قتلوا وہ قتل کر دیے گئے، او یا ماتوا وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمْ تو لازماً دے گا انہیں اللہ تعالیٰ رزقاً رزق حسناً اچھا، وَإِنَّ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی لَهُوَ یقیناً وہ خیر بہترین الرازقین رزق دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور ہجرت کے دوران قتل کر دیا جائے تو وہ جو ہے وہ شہید کہلائے گا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے شہید یا قتل کر دیے جائیں، یا بالفرض وہ قتل نہیں ہوتے اور اپنی طبعی موت مر جائیں، دونوں صورتوں میں ان کو اللہ کے ہاں سے بہترین رزق جو ہے اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ یقیناً وہ ان کو لازماً داخل کرے گا، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ میں، یَرْضُونَهُ جسے وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ یا بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِیمٌ ضرور سب کچھ جاننے والا یا علم والا، حلیم بے حد بردبار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا اور بے حد بردبار ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت کا ہی حصہ ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، جب ان کو مشرکین مکہ نے بہت تنگ کیا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے جو گھر بار تھے ان کو ان کے رشتہ داروں اور وہاں کے رہنے والوں نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے کزن عقیل نے اسے سیل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو یا نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ لوٹے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے گھروں میں داخل کرے گا، یعنی کہ جنت کے محلات کا وعدہ جو ہے یا اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے گھروں میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی علم والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ ذالک یہ، ومن اور جو عاقبہ بدلہ لے، بے مثلی اس جیسا، ما جو او کی بازیاتی کی گئی تھی، بہی اس کے ساتھ، ثم پھر بغیا زیادتی کی گئی، علیہ اس پر، لینصرنہ تو ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو یقیناً درگزر کرنے والا، غفور بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے ملتی ہے، اسی کا حصہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اور جو کوئی بدلہ لے لے جیسا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے گھر جو ہیں انہوں نے لوٹ لیے یا ان پہ قبضہ کر لیا اور ان پر زیادتی کی، تو وہ اپنی زیادتی کا جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے یعنی بدلہ لینے کی صورت میں وہ واپس ان پر دوبارہ سے زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ضرور مدد کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔
تو اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہو وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّ اللہ، اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یولجو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں، یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیلی رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا، بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے جس کے سبب رات جو ہے وہ دن میں بدل جاتی ہے اور دن جو ہے وہ رات میں بدل جاتا ہے۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی اس ایک آیت میں ذکر کیا کہ دنیا کا جو نظام ہے اس میں جب کسی قوم کو بہت زیادہ طاقت مل جاتی ہے تو وہ سرکشی کرنے لگتی ہے، حد سے بڑھنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کا بھی نظام ہے کہ جب رات لمبی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر کے دن لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّ اللہ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہوا وہی الحق حق ہے، وَأَنَّ اور یقیناً ماں جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، ہوا وہ الباطل باطل ہے، وَأَنَّ اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہوا وہ العلی بےحد بلند، الکبیر بہت بڑا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے، اور اس کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور سہارے کی تلاش میں جائے گا یا نکلے گا تو وہ یہ جان لے کہ باقی سارے سہارے جو ہیں وہ باطل ہیں، اللہ ہی بےحد بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزلہ برسایا من السماء آسمان سے، مان کچھ پانی، فتصبح تو ہو گئی الارض زمین، محضرہ سرسبز، انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ لطیف نہایت باریک بین، خبیر پوری خبر رکھنے والا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 5 میں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب زمین مردہ پڑی ہوئی تھی تو ہم نے اس پر پانی برسایا اور وہ لہلہانے لگی۔ بالکل اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے یا مردہ ہونے لگتی ہے، اس کی جو فصلیں ہیں یا اس کے اوپر جو گھاس وغیرہ ہے وہ سوکھ کر خشک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس جگہ پر بارش برسانی ہے، تو وہ آسمان سے بارش برسا کر اسے سرسبز کر دیتے ہیں اور وہ لہلہانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے،
وَإِنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ الغنی بڑا بے نیاز، الحمید تمام تعریفوں والا، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی قابل تعریف ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی ہے، اسی لیے وہ قابل تعریف ہے اور وہ ہر شے سے بے پرواہ ہے، یعنی وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وہی قابل تعریف ہے۔